السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 23۔ کیا یہ وہی سچ اور حق پر چلنے والا انسان تھا یا متوازی دنیا نے اس پر بھی اپنا رنگ چھوڑ دیا تھا؟ حکارت اس کے لہجے کا واحد جذبہ تھی۔ متوازی دنیا کیا گل پر اثر کر رہی تھی؟ اس کی حساس اور جذباتی فطرت کیا دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں بدل رہی تھی؟ دبیر اور کسی کے حق میں دفاع کرے، کیا واقعی متوازی دنیا اس جیسوں پر بھی اثر کرتی ہے؟ ابیل کو دیکھتے اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ یہ پہلی بار المیرا نے کافی لوگوں کے سامنے اپنی اس دوغلی چاشنی کو چھوڑتے خالص جذبات کا استعمال کیا۔ متوازی دنیا یقیناً اس پر اپنا اثر چھوڑ رہی تھی۔ کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہماری ملکہ اور خادم نے معاہدہ کیا تھا۔ باب منصف۔ ماہ ملکہ پر آج ایک خوبصورت صبح کا آغاز افراتفری اور خوف کے عالم میں ہوا۔ کل سے ہونے والی آگے پیچھے 3 اموات نے سب کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے تھے۔ بیشتر سوالات پختہ ہوتے، اندیشے اور مختلف افواہیں۔ اپنی رعایا کی خدمت کا بوجھ اٹھائے ملکہ کے ملاقاتی کمرے میں اس وقت یہی موضوع زیر بحث تھا۔ مخملی بھاری کرسی پر تن تنہا بیٹھا اس کا وجود آج گہرے ترین نارنجی رنگ کے لباس میں ڈھکا تھا۔ نارنجی ٹشو کا بنا دوپٹہ بالوں میں نزاکت سے لگا تخت سے بہتا پیچھے جا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں دستانوں پر نگینے تھے اور گردن میں بھی سبز جواہرات۔ بلبل ساتھ کھڑی اس کے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ گل البتہ اب تک ناراضگی کا روزہ رکھے ہوئے تھی۔ کمرے کا ماحول مسئلے اور تناؤ کی کیفیت بیان کرتا تھا۔ نیزیوں کے سب کے چہروں پر ہی فکر مندی اور پیشانی پر پسینے کی چمکتی بوندیں تھیں۔ موجودہ صورتحال کیا ہے غمار؟ سیاہ کافتان میں اس کے بائیں ہاتھ پر نگار بیٹھی تھی۔ کل مشیر خاص کے مقام کو بانٹنے کے وجود بھی گردن شان سے اکڑی تھی۔ کمرے کے وسط میں موجود سیاہ فام عورت نے انگلی پر ذرا سی تھوک لگاتے ہاتھ میں تھامی بوسیدہ پنوں والی کتاب کے صفحے پلٹائے۔ اس کے موٹے ہونٹ ایک مغموم سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور آنکھوں پر چمکتا ہوا پتلا نظر کا چشمہ دھاگوں کی مدد سے ٹھہرا تھا۔ قد اونچا اور ڈیل ڈول صحت مند۔ کل سے اب تک کل ملا کر 3 مردوں کی موت ہوئی ہے۔ غمار نامی وہ عورت ماہ ملکہ کی شاہی طبیب تھی۔ پنوں کو آگے کرتے وہ ٹھہر کر بول رہی تھی۔ المیرا کی پشت پر اونچی کھڑکی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے نارنجی وجود سے ٹکراتے ملکہ کے مقام اور رعب کو کمرے کے کونے کونے تک پھیلا رہی تھی۔ بلبل سے اس کے لیے خاص ماہ ملکہ کے انداز میں چائے بناتے ذرا سا جھک کر پیش کیا۔ المیرا نے نزاکت سے اٹھاتے لمبا گھونٹ بھرا۔ گرم بھورا مایا جو ہی اندر گیا اس کی زبان کڑوی ہو گئی۔ چہرہ پھیر کر بلبل کو دیکھا۔ ملکہ کو بغیر چینی کی چائے دینے کی کیا سزا ہے پیاری بلبل؟ اس کا میٹھا لہجہ کنیز کو بہت کچھ بتلا گیا۔ مرنے سے پہلے کیا تینوں بیمار تھے؟ یہ سوال ادوب کی طرف سے کیا گیا، جس کی تو تھاٹ باٹ سب ہی جیسے راتوں رات 5 منزلیں طے کر گئے تھے۔ غمار کے پیچھے بیٹھے منصف نے ادوب کو گہری نظروں سے دیکھا۔ کلاسک دبیل السازار اور پھر گلا کھنگھارتے آگے ہوا۔ وہ اپنی معیشت میں مردوں کا نمائندہ تھا، اس معاملے میں اس کی موجودگی لازمی تھی۔ تینوں مسلسل 1 مہینے سے پٹھوں کے درد کی دوائی کھا رہے تھے۔ پہلے اور دوسرے کی بیماری کے بیچ 2 دن کا وقفہ ہے، جبکہ تیسرا شخص ہفتے بعد بیمار ہوا تھا۔ موت اچانک اور پراسرار ہے۔ فی الحال ہمیں اتنا معلوم ہے 3 میں سے 1 کی موت کی وجہ دل کا بند ہونا تھا۔ اپنی میٹھی چائے کو لبوں سے لگاتا المیرا کا ہاتھ تھم گیا۔ اس وقت گل کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری باتیں اس کی دلچسپی کی تھی۔ دل کا بند ہونا؟ غمار نے اینک کے اوپر سے نئی مشیر کو دیکھا اور پھر اسے قابل قبول نہ پا کر نگار کو دیکھنے لگی۔ ہمارا ماننا ہے اس ایک کو دل کا دورہ خوف کی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے مار دیں گے۔ ادوب یکدم ہی اپنی نشست سے اچھلی۔ نگار سمیت سب نے اسے دیکھا۔ یہ تو جنگ سہنے کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، ادوب کا ذہین مشورہ۔ ہمیں ان تینوں کا ماضی جانچنا چاہیے، ہو سکتا ہے موت کی وجہ جسمانی نہیں ذہنی ہو۔ جنگ کے اثرات جو بھی ہو، تینوں کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ہم ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ بوسیدہ کتاب بند کرتے غمار نے گھٹنے پر رکھی، پھر باقاعدہ اپنی ملکہ کو دیکھا جو آرام سے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ کوئی
پٹھوں کی وبا ہے، کیونکہ تینوں کا شکوہ یہی تھا کہ انہیں چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ المیرا زیر لب ہنسی۔ ایک نیا سیاپا، ایک نیا مسئلہ۔ آپ لوگوں نے معائنہ کس طرح سے کیا ہے؟ ہمار نے ادوب کے سوال کو اپنی توہین سمجھا تو وہ سٹپٹائی۔ میرا مطلب، اگر کوئی پٹھوں کی وبا ہے تو ان کے پٹھے کھینچے اور اکڑے ہوئے ہوں گے نا؟ کیا آپ نے ان کے اعضاء جدا کیے ہیں یا؟ مشیر خاص ادوب و شاہی طبیب ہے، ان سے بہتر طب کا علم کسی کو نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو۔ تو بہتر یہی ہے آپ وہ کرے جس کے لیے آپ کو ملکہ نے منتخب کیا ہے۔ نگار کا غیر جذباتی انداز سنتے المیرا کھسیانی بلیوں کی طرح مسکرائی۔ کیا وہ واقعی اپنی بہن کو زج کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی؟ آپ کا کیا مشورہ ہے میری ملکہ؟ غمار کے اچانک ہی مخاطب کرنے پر وہ کچھ لمحات کے لیے خاموش رہی۔ چہرہ اٹھاتے نظر دبیر سے ملائی جو ہاتھ میں تھامی کتاب کو ناخن سے کھرچ رہا تھا۔ دبیر کے تاثرات پڑھنا یوں تھا جیسے کورے کاغذ پر لکھے ہم رنگ حروف۔ لب چباتے اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیا، سر ایک دم ہی چکرایا۔ کمرے میں حبس بے انتہا تھی۔ بلبل کھڑکی کھول دو، وہ چھوٹی سی کنیز تابیداری بجا لائی۔ وبا اب تک اور کتنے لوگوں میں پھیل چکی ہے؟ باہر سے آتی ہوا نے کمرے کا ماحول قدرے پر امید بنا ڈالا۔ 3 اور لوگ یہی شکایت لے کر آئے ہیں، تینوں مرد۔ المیرا کی استہزائیہ آئیبرو بلند ہوئی۔ مطلب یہ وبا صرف مردوں میں پھیل رہی ہے؟ المیرا نے بولنے کے لیے منہ کھولا جب اس سے پہلے ادوب بول پڑی۔ ملکہ کو مشیر کی یہ پھرتی راس نہیں آئی، انداز تو یہ شاہی طبیب کو بھی نہیں بھایا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ غمار کے تاثرات ہر بار ادوب کے سوال پر ناگوار ہو جاتے۔ کمرے میں کچھ پل تک سب اپنے خیالات کے بھنور میں قید رہے۔ کیا حکم ہے نگار جی؟ غمار کی آواز نے خاموشی کو ختم کیا۔ جواب کی طلب لیے نگار نے اپنی بہن کو دیکھا۔ المیرا نے ڈرامائی انداز میں گہری سانس لی اور پشت کرسی کے نرم کپڑے پر پھیلا دی۔ وبا شاید اسی لیے یہاں پھیل رہی ہے۔ دستانے والی انگلی سے تھوڑی پر دستک دی، آنکھیں چھت پر مرکوز ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ میں 3 ماہ قید رہنا اور جسمانی مشقت کم سے کم ہونا مختلف جراثیموں اور کمزوریوں کو دعوت دیتا ہے۔ سب بہت غور سے اس کی دانشمندانہ رائے سن رہے تھے، مگر مشقت عورتوں سے زیادہ مرد کر رہے ہیں۔ جہاں ادوب کی انسانیت جاگی، وہیں نگار کے ماتھے پر بل پڑے، الجھن سے نہیں ناگواری سے۔ وہ اسی مشقت اور مضبوطی کے لیے بنے ہیں۔ نگار نے ایک دم اسے خاموش کرا دیا۔ مطلب؟ ماہر نگار نے جھریوں والے ہاتھ باہم ملائے اپنے سے 3 فٹ دور اور آدھی عمر رکھنے والی لڑکی کو دیکھا۔ مرد کو عورت کی زندگی میں آسائش دینے اور راحت کے لیے بنایا ہے۔ نگار کی سوچ پر اسے ہنسی کے بجائے افسوس ہوا۔ یہ سب وہ اپنے ملک میں دیکھ کر آئی تھی، کیا مصر بھی ان جیسا تھا؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ المیرا سامنے ہوتا تماشا خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ہماری روایت ہے اور آپ کی روایات نہایت ایک طرفہ ہے۔ وہ ایک دم ہی بھڑک کر کھڑی ہوئی۔ جنس سے پہلے نفس دیکھا جاتا ہے۔ یہ سوچ جس کسی کی بھی تخلیق شدہ ہے، وہ نہایت ہی اناپرست عورت تھی۔ نگار نے بیزاری سے المیرا کو دیکھا، یوں کہہ رہی ہو جیسے اسے چپ کرا لے۔ بادل خواستہ المیرا نے ہاتھ اٹھاتے اسے روکا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ آپس میں اختلافات بس ہمارے دشمنوں کو فائدہ دیں گی، ہمیں نہیں۔ ملکہ کی مسکراہٹ پر ادوب کچھ ٹھنڈی ہوئی، البتہ بیٹھی نہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے ملکہ؟ غمار کو دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرائی۔ آپ بہت عظیم پیشہ سر انجام دے رہی ہے غمار، مجھے غرور ہے اپنی سلطنت پر۔ سیاہ فام عورت نے مسکرا کر داد وصول کی۔ دبیر نے پہلو بدلا، ڈرامے باز۔ میں الگ سے اپنی مشیرن کے ساتھ بات چیت کر کے آپ کو فیصلہ سناؤں گی۔ المیرا کھڑی ہوئی تو مارے ادب کے وہ بھی بیٹھے نہ رہ سکے۔ میرے اگلے حکم کا انتظار کرے اور وبا کی کھوج لگائے۔ یہ اشارہ تھا کہ محفل برخاست کی جائے۔ سب کی تعظیم کا جواب دیتے ہوئے ایک طرف لگے پردے کو پار کرتی حجرے میں آ گئی۔ یہ پردے خاص ملاقات کمرہ اور حجرے کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے لگائے تھے۔ ملکہ کی خوابگاہ پہلے ویران تھی، سلیقے سے سجی چادر اور پھلوں کی ٹوکری ان چھوئی جب ایک دم پیچھے سے آواز آئی، تم کیا کر رہی ہو بمبل بی؟ شیطانی مسکراہٹ از خود ہی گول ہونٹوں پر سج گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو دبیر سینے پر بازو باندھے کھجوری رنگ کے جلبیہ میں کھڑا اسے نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہانی بن رہی ہوں؟ ہلکی سی ہنسی سمیت وہ اپنے بستر پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے نا؟ کیا؟ المیرا کی بھویں جڑ کر قریب آئی۔ کچھ ثانیے دبیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہی کہ آخری ماہ ملکہ جب تاج پہنے گی تو اس پر لگے ہیرے سے نکلتی روشنی ماند ہوتے ختم ہو جائے گی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے اس کا دایاں پاؤں آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ جانتی ہوں تو ہونٹوں نے مسکرانا بند کیا، اور المیرا جب یوں مسکراتی تھی آفت بغیر بتائے آتی تھی۔
لیکن اس کی چمک مان تو نہیں دگنی ہو گئی ہے؟ انگلی سے اس کے سر پر موجود تاج کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا مطلب تم آخری نہیں ہو سکتا ہے، کیا یہ معنی رکھتا ہے؟ ٹانگ مسلسل جھول رہی تھی، گردن پیچھے پھینکی تو مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ نہ جانے مدہوشی اور طاقت کے کس نشے میں مکمل ڈوبی تھی، جو اسے آج دبیر کے اندر تک اترتی نظروں سے بھی الجھن نہ ہوئی۔ اس کا مطلب تمہارے بعد کوئی اور ملکہ بن سکتی ہے؟ اس کے سوال میں کوئی احساس نہ تھا، نہ شک، نہ غصہ، نہ کوفت۔ ہاں تو مجھے کیا، ہم نے یہاں تھوڑے ہی رہنا ہے، مجھے کچھ وقت دو، ہم فرار ہو جائیں گے۔ بہت دیر تک وہ خاموش رہا۔ المیرا کو کچھ کھٹکا تو چہرہ اٹھایا۔ وہ ہنوز اسے ہی دیکھتے آنکھوں سے سوال کر رہا تھا۔ میں تمہیں جانتا ہوں بمبل بی، تمہیں ہر شے کا لازوال حصول چاہیے، اور اس تاج پر تم کوئی وارث نہیں آنے دو گی۔ دبیر کی یہی تو بات تھی۔ وہ اس کے ناپاک ارادوں کو آنکھیں بند کیے بھی پڑھ لیتا تھا۔ شدت خوشی سے وہ ہنسنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے وہ ہنسی ایک دل فریب قہقہے میں بدلی۔ قہقہا اتنا اونچا اور اتنا خالی تھا کہ سننے والے دہل کر سینوں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے۔ تم نہیں بدلے پرسوزو، تم نہیں بدلے۔ آنکھ کے کنارے آئے آنسو پوچھتے ہوئے گردن جھکائے ہنس رہی تھی۔ یہ سب ایک سراب ہے المیرا، شاید پہلی مرتبہ تمہیں دبیر السازار کے لہجے میں دکھ سنائی دے گا، افسوسناک دکھ۔ میں اسے خوبصورت حقیقت کہوں گی، تم دھوکے میں آ رہی ہو۔ وہ دو بدو ایک دوسرے کو جواب دینے لگے۔ المیرا گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے مکمل قد سے کھڑی ہوئی۔ اس کے اور دبیر کا قدم برابر تھا۔ وہ پرانے دوست آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ دھوکا اگر خواب پورا کرتا ہے تو ایسے 100 مجھ پر قربان۔ مدھم سرگوشی جو ہسپانوی مرد نے بغیر کسی اظہار کے جو تو سنی۔ المیرا کی نگاہوں میں لالچ، حرص، خواہش سب گڑمڑ ہوئے حصول کے پیروکار دکھے۔ دبیر نے آہستہ سے قدم پیچھے کی طرف اٹھانا شروع کیے۔ وہ صرف تنبیہ کر سکتا تھا، ہاتھ پکڑ کر روکنا اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو المیرا، اور آگ سے کھیلنے والے ہمیشہ جلتے ہیں۔ زیبا کی آواز ایک دم ہی کہیں سے یاد آئی تو دل بوجھ تلے آ گیا۔ آگ سے کھیلنے والے آگ سے بنے ہوتے ہیں۔ اپنے ہی الفاظ کانوں میں سنائی دیے تو بوجھ کسی روئی کی گولی سے تبدیل ہو گیا۔ زیبا کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے اپنے لیے غلط فیصلے تھے۔ سوچ سمجھ کر دوست بناتی تو بے یار و مددگار نہ بچتی۔ باب خادم۔ ماہ ملکہ پر اترنے والی صبح اوس کے ننھے قطروں میں روشنی کا ایک جلتا رنگ سا سایہ بنا رہی تھی۔ 2-3 بگلے بھی آ کر اونچے مینار پر بیٹھے تھے۔ آج رش اور اجرت بے انتہا تھی۔ بہمن پاشا مصری پا کو با کی آواز سے پڑھتے تھے۔ کو آنا فانا کل رات یمن کے لیے نکلنا پڑا۔ ملک میں کہیں آگ لگی تھی جس میں ان کا خاصا نہیں مگر نقصان ضرور تھا۔ بھاری لکڑی کے ڈبوں کو اٹھا کر لاتے فاتر اسلام کے ہلکے بنفشی رنگ کے جلبیہ کے کوہنیوں تک مڑے تھے۔ بھورے بازوؤں کی رگیں نمایاں اور انگلیاں مشقت کے باعث سرخ پڑ گئی تھی۔ 2 بھاری لکڑی کے ڈبوں کو اٹھا کر لاتے اس نے کھلے آسمان تلے رکھا۔ اس کے ساتھ 3-4 اور بھی ملازم تھے جو گودام کی صفائی میں مشغول خالی ڈبے آگے پیچھے رکھ کر رہے تھے۔ ڈبوں کو نیچے رکھتے اس نے کمر سیدھی کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، جب سامنے ہی اسے گل بیٹھی دکھی، ہاتھ میں تیر کمان لکڑی کی کریٹ پر بیٹھی، خاموش مگر کچھ متنفر سی۔ فاتر ابو الاسلام گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کل رات اس کے لیے فیصلے پر گل ناخوش تھی، تبھی اپنی مشق چھوڑے ایک کونے میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھا مگر بعض اوقات آزادی کے لیے انا مارنی پڑتی ہے۔ ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے دور افق پر پھیلے سورج کو دیکھا۔ سمندر کا اختتام کہاں تھا، نگاہیں روشن اور جلد جھلس رہی تھی۔ وہ کام کی نیت سے اندر کی طرف پلٹا، جب ٹھٹک کر رک گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اس نے ایک ساتھ 3 مردوں کو اپنی طرف دیکھتا پایا۔ ایک خاصے بھاری ڈلڈول اور قدرے گنجے سر والا آدمی اور دوسرا کوئی 14-15 سال کا دبلا پتلا مگر جوشیلا سا لڑکا۔ فرہبہ آدمی سمندر کی طرف رخ کیے کھڑا تھا جبکہ وہ بچہ ڈبوں کو ایک ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ فاتر اسلام نے سوالیہ آئی برو اچکائی۔ ملکہ کے ذاتی خادم ہونا؟ فرہبہ آدمی کی عمر 40 کے قریب لگتی تھی۔ ہاں، کیوں، کوئی راز جاننا ہے؟ ملکہ کا؟ جل کر کہنے پر وہ لڑکا ہنس پڑا۔ فاتر نے اسے الجھ کر دیکھا تو نظریں ملنے پر اس نے بات کی وضاحت دی۔ آپ کو ملکہ نے اتنی آزادی کیوں دی ہے؟ مطلب؟ اسے حقیقتاً ان لوگوں کے رویے کی رتی برابر بھی سمجھ نہیں آئی۔ پچھلی آنے والی تمام ملکاؤں نے ہمیشہ اپنے ذاتی خادموں کو قید میں ہی رکھا ہے، وہ جیسے اس ملکہ کا خدمت گزار کم اور پالتو جانور ہوتے، ایسا پالتو جسے وہ اشتعال نکالنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔
کیونکہ زبان تو ان خادموں کے پاس پائی ہی نہیں جاتی۔ ان کی بات پر فاتر کی کان کے لوہے تک دہک اٹھی۔ وہ ڈرپوک اور بزدل ہوں گے، میں ان جیسا نہیں۔ فرق تم میں نہیں، فرق ملکہ میں ہے۔ انہوں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ فاتر اسلام نے جواب دینے کے لیے لب وا کیے جب ایک دم اس آدمی کے چہرے پر جیسے بیزاری نے بسیرا کیا۔ نہ صرف اس آدمی کے بلکہ وہ لڑکا بھی فاتر کے رخ پر دیکھتا غصے سے کچھ بڑبڑایا۔ فاتر نے سوالیہ انداز میں پیچھے دیکھا۔ ان کی حالت ایسی کیوں ہوئی تھی وہ سمجھ گیا۔ قیدیوں کا نگران عبداللہ پیچھے سے چل کر آتا ان تینوں کو شریر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فاتر اندر تک جیسے جل گیا۔ دل تو بہت کیا اس آدمی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دے۔ عبداللہ ان کی ایک طرف سے ہوتا جہاز کے بیچ میں رکا۔ اس کے ساتھ آج پھر وہ بڑی داڑھی والا ملازم ایبک تھا۔ جھک کر گول دروازہ کھولتے وہ لوگ جہاز کے اندر غائب ہو گئے۔ فاتر نے آنکھیں سکیڑتے اس راستے کی سمت دیکھا۔ یہ قید خانے کی طرف کو لے جاتا راستہ ہے، وہ ادھیڑ عمر آدمی بولا۔ فاتر کو اس دن جب یہاں سے نکالا گیا تھا تو اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ یہاں سے نکالتے پہلے اسے ایک غسل خانے لے کر جایا گیا، جہاں اس نے کپڑے تبدیل کیے، حلیہ درست کیا اور پھر اگلی مرتبہ اس کی آنکھیں المیرا عنایت کے سامنے کھولی گئی۔ اب گولائی میں بنے اس مدفن راستے سے عبداللہ کی پیروکاری میں 3 قیدی آگے پیچھے زنجیروں میں جکڑے نمودار ہوئے۔ یہ انہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ فاتر نے قریب ہوتے اس آدمی سے پوچھا۔ بچہ تو البتہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ فاتر کچھ متجسس ہوا۔ مطلب یہ پلاسٹک کی آنکھ سب کو ناپسند ہے؟ یہ تینوں بیمار ہیں، ان میں سے 2 کو خون کی کمی ہے جبکہ تیسرا دماغی طور پر صحیح نہیں۔ دماغی کیا مطلب؟ عبداللہ ان کے قریب سے گزرا تو فاتر کی نظریں اس کے پاؤں پر ٹھہری۔ سخت بیڑیاں جو چلنے پر آواز پیدا کرے ایڑیوں سے بندھی تھی۔ وہ خود سے باتیں کرتا ہے، قریب جاؤ تو بھپر جاتا ہے۔ کئی مرتبہ اس نے قیدیوں پر حملہ بھی کیا ہے۔ فاتر نے درمیان والے قیدی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شب خواب کی لال ڈوریاں اور چہرے پر ہیبت بے انتہا تھی۔ ماہ ملکہ میں آنا تمہارا لیا فیصلہ تھا، مگر یہاں سے جانا وہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ یکدم اس بوڑھے قیدی کی بات یاد آئی۔ یہ ان کا علاج کریں گے کیا؟ اس لڑکے نے شکر کا سانس لیا اور ایک بار پھر کام کرنے لگا۔ علاج کیسا؟ فاتر نے آنکھیں جھپکائی۔ گل ہنوز بت بنی بیٹھی دور سے فاتر کو کچا چبانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی، آس پاس سے ایک دم لا تعلق اور بے آشنا۔ اگر خون کی کمی ہے تو مر بھی سکتے ہیں۔ ہاں تو مر جائے، اس آدمی نے اتنے آرام سے کہا جیسے آدمی کے بچے کی نہیں مرغی کے بچے کی بات ہو رہی ہو۔ یہاں قیدیوں کے لیے مشقت اور موت ہے، شفا اور حیات صرف آزاد لوگوں کی دسترس میں ہے۔ فاتر کے تمام الفاظ جیسے کسی نے نچوڑ کر ذہن کو ایک دم تاریک کر دیا ہو۔ کیا کہیں انہیں کے قیدی بھی انسان ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ تم لوگوں کی یہاں 90% قیدی تو مرد ہے۔ فرہبہ آدمی نے ایک طرف رکھی آٹے کی بوری اٹھاتے کمر پر لادی اور جہاز کے اندر چلا گیا۔ فاتر وہیں سورج کی تپش تلے کھڑا ماہ ملکہ کے تضاد پر غور و فکر تھا۔ آخر یہ نظام کس کا تخلیق کردہ تھا؟ کون تھا جس نے ان سب روایات کی بنیاد رکھی؟ یہی سوچتے وہ کام کی خاطر پلٹا جب جسم، جذبات، حتیٰ کہ سانس لیتے پھیپھڑے اور دھڑکتا دل از خود تھم گیا۔ اسے کسی کی جلتی ہوئی نفرت آمیز نظریں خود پر مرکوز محسوس ہوئی۔ رخ پھیرے بغیر بھی وہ جانتا تھا کون ہے اور اسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ حیرانی نہیں ہوئی، بس ندامت ہوئی۔ نیم رخ پر کھڑے وہ فوراً ہی تیز ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ یہی فرار کا بہترین طریقہ تھا۔ فاصلے پر بیٹھی گلجان نفرت کے ہر رنگ میں ڈوبی اسے قتل کرنے کی نیت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جذبات سے بھاگتا انسان گلجان کو کیسے بتائے اپنے اجرت آمیز فیصلے پر؟ وہ تا حد شرمندہ ہے۔ باب محافظ۔ فاتر اسلام کی پشت کو بنا جھپکے دیکھتے رہنے سے آنکھوں میں نمی آئی تو اس نے بالآخر گردن جھٹکتے آنکھیں بند کر لی۔ اسے گھن آ رہی تھی، ماہ ملکہ سے، المیرا سے، فاتر سے۔ کچھ دن پہلے وہ یہاں اپنی بہن کی وجہ سے آئی تھی۔ وہ نہیں مل سکتی تو ٹھیک ہے، گل کو اب واپس جانا تھا۔ پرواہ نہیں تھی کہ کیسے جانا ہے، بس ایک بے جا ضد تھی کہ اب ہی جانا ہے۔ اس کی قسمت میں نا امیدی، شکوہ اور مسائل لکھے ہیں تو ٹھیک، وہ ان کے ساتھ گزارا کر لے گی، مگر اب وہ مزید کسی کے سامنے جھکے گی نہیں۔ کل سے جو ایک توقع تھی کہ کوئی اس سے آ کر معافی تلافی کرے گا، وہ توقع ہی رہ گئی۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی اسے نہیں پوچھا، خود غرض کہیں کہ آپ کی مشق کا وقت ہو گیا ہے محافظ خاص۔ مجھے نہیں کرنی تمہاری بیہودہ مشق۔ نروٹھے انداز میں اس نے پیچھے کھڑی کماری کو یوں کہا جیسے وہ ماں ہوا اور گل گرمی کی چھٹیوں کے بعد اسکول جاتی بچی۔ چٹیا سے نکلتی لٹے اڑے ہوئے اس کی گال سے ٹکرا رہے تھے۔
ملکہ کا حکم ہے محافظ، کماری نے اسی بے لچک لہجے میں یاد دلایا۔ اپنی ملکہ کو جا کر بول دو محافظ نے ان کی حفاظت سے انکار کر دیا ہے، کماری سے کہہ کر اس کی بھی گردن اڑوا دے۔ فوج کے سربراہ پر ایک بھی نگاہ ڈالے بنا اس نے جلے کٹے لہجے میں اپنا انکار پیش کیا۔ سنہری زرہ اور چمکتی روشن ٹوپی میں موجود کماری کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ گل مانے گی نہیں، مگر یہ انکار کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ تھوڑی دیر بعد سامنے ایک کریٹ کھینچنے کی آواز آئی۔ گل نے ذرا سی نگاہ اٹھائی تو کماری اس پر بیٹھتے اب اپنی ٹانگ لمبی کر چکی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ وہاں 7-8 اور لوگ بھی موجود اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ گل نے رخ تھوڑا مزید موڑ لیا۔ کسی کو تو اچھے سے بتاؤ کہ میں ناراض ہوں۔ کماری نے پیٹھ پر بندھے دستے سے ایک چوڑا اور مضبوط تیر کمان نکالا اور اسے ہتھیلی پر پھیلایا۔ کمان کی لکڑی یقیناً بہت نایاب تھی۔ کبھی کسی کا قتل کیا ہے محافظ؟ تیر کمان پر نظریں گاڑی یہ ان کی پہلی غیر ضروری گفتگو تھی۔ میں کماری نہیں۔ کماری نے اس کے طنز پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ گل کا دل ابھی بھی اس نئے رویے پر بے لگام دھڑک رہا تھا۔ وہ فاتر نہیں کہ انکار کے علاوہ وہ کچھ نہ کہے۔ المیرا انہیں جو انکار اقرار کی باتیں میں کرے، اور دبیر تو بالکل نہیں جو نہ انکار کرے اور نہ ہی اقرار۔ خدا تمہیں جہنم میں بھی کماری نہ بنائے۔ لہجے میں نامکمل ارادوں کی آہ تھی۔ گل سامنے بیٹھی عورت کو سمجھنے کی کوشش میں لگ پڑی۔ چلتی ہوائیں، روشن اوس کے قطرے اور عرصے پر پھیلی افراتفری میں اسے کماری کا وجود رکا ہوا، اندھیر اور خاموش لگا۔ تم نے اپنا پہلا قتل کب کیا تھا کماری؟ اینک کے پار آنکھیں چھوٹی تھیں۔ 7 سال پہلے۔ براہ راست گل کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اپنا جواب دیا۔ اور تب سے اب تک کتنوں کو مارا ہے؟ کماری خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ہی اس کا جواب تھی۔ 100 سے اوپر یا 100 سے نیچے؟ گل کے سوال کا جواب اس بار بھی نہ آیا۔ خفت ہوتے اس نے منہ پھیر لیا۔ فوج کے جنگجو بھی بھلا انسانی جسم کو روننے سے پہلے سوچتے ہیں۔ حقارت اس کے لہجے کا واحد جذبہ تھی۔ متوازی دنیا کیا گل پر اثر کر رہی ہے؟ اس کی حساس اور جذباتی فطرت کیا دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں بدل رہی ہے؟ کماری نے خود کی وضاحت نہیں دی اور خاموشی اس وقت گل جان کو اپنے گرد چاہیے نہ تھی۔ ویسے تم سپہ سالار بننے سے پہلے کیا تھی؟ یقیناً وہ کوئی سپاہی کا درجہ ہی ہوگا۔ ہر سوال کے ساتھ اس کا طنز یا لہجہ مزید مضبوط ہو جاتا۔ غصہ کرنا ویسے اتنا بھی مشکل نہیں۔ کماری نے کمان کی مضبوط لکڑی پر اپنے زخمی ہاتھ پھیرے۔ وہ انگلیاں قاتل کی انگلیاں لگتی تھی، آگے پیچھے ہلتی۔ گل کو اس کی خاموشی بری طرح چبھی۔ چپ کا روزہ رکھا ہے، جواب دو نا، تم کیا تھی ایک قاتل ہونے سے پہلے؟ چلتی ہواؤں نے دونوں کے درمیان دخل اندازی کی۔ ایک متنفر شاگرد کے سامنے اس کا خاموش استاد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ماں، وہ ہوائے ساکن ہوئی۔ میں قاتل ہونے سے پہلے ایک ماں تھی۔ گل کے کندھے یکدم ڈھیلے ہوئے، ماتھے پر ڈلے بل آزاد ہوئے۔ چلتی ہوا کماری کا جواب محفوظ کرتے آگے بڑھ گئی۔ ترک لڑکی لاجواب ہوئی تو ایسی کہ اب تو نگاہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ ایک احساس سر اٹھائے اسے اس کی فطرت کے ظالم بدلاؤ پر نادم کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ نچلے لب کو دانتوں سے کترتے جملے کی الفاظ ترتیب کرتی رہی۔ بولنے کی خواہش تھی اور ضرورت بھی، مگر کیا بولے اور کیسے بولے یہ سمجھ سے باہر تھا۔ گل کے پاس الفاظ بہت تھے، بس انہیں زبان سے جملہ دینے کی سخت مفلوج ہو گئی۔ محافظ خاص کو ملکہ اپنے حجرہ میں بلا رہی ہے۔ بہت دیر بعد ایک سپاہی ان دونوں کے پاس آئی۔ بے اختیارگی میں گل کی نگاہ کماری سے جا ملی۔ کچھ لمحات میں ہی وہ ان کی آنکھوں میں اجازت پڑ گئی۔ محافظ کے لب بھیج گئے۔ وہ دوبارہ سے اپنے غصے والے روپ میں آتے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے والی گل انکار کر سکتی تھی، لیکن موجودہ حالت میں وہ کم از کم اس عورت کو کچھ منع کرنے کی ہمت خود میں نہیں رکھتی تھی۔ گہرا سانس لیتے وہ اس ملازم کی تقلید میں چلنے لگی۔ کماری کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گردش تھے۔ وہ کتنی بے بس تھی، یہ اندازہ اسے ملکہ کے کمرے تک جاتے بہت اچھے سے ہو چکا تھا۔ المیرا کے شاہانہ کمرے کے باہر کھڑی درباری نے دروازہ کھولتے اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ ساری سلطنت 3 مہینے سے خیموں اور بغیر چھت کے سو رہی ہے، اور ایک ان کی ملکہ ہے، عیش و عشرت میں ڈوبی سب سے بیگانہ۔ گل جان کے لب خود ہی ایک کڑوی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ تاج نے واقعی ہی المیرا کو چنا ہے۔ کمرے کے اندر آتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئی، جو بغیر کسی کی پرواہ کیے کمرے کے وسط میں رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بستر کی پایتی سے لگا کھڑا فاتر اسلام ہونٹوں پر مٹھی رکھے اس کے ٹھنڈے اور خشک انداز پر نہ پریشان ہوا نہ حیران۔ وہ اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچتی تو فاتر کا لیا فیصلہ سمجھ جاتی۔
آ گئی ہوں میں، سناؤ اپنا اگلا حکم۔ چشمے کے پار اس کی آنکھوں میں آج ہمدردی اور انسانیت جیسے جذبات ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے تھے۔ المیرا جو کھڑکی کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی آم کاٹے کی مدد سے کھا رہی تھی، اس کو دیکھتے جلانے والے انداز میں مسکرائی۔ گل کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ملکہ کے کندھوں پر نیا بوجھ آ گیا ہے، ماتھے پر ہاتھ رکھتے ڈرامائی انداز میں کہا۔ گل جو اس سب کے بعد معافی کی توقع میں اتنی اکڑی بیٹھی تھی، اب غصے سے کانپنے لگی۔ کمرے میں بس ایک واحد دبیر تھا جس نے اس کا لال چہرہ بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس وبا کا حل نکالنے کے لیے تم تینوں کو بلایا ہے، گویا کہ میں یہ کام خود بھی کر سکتی ہوں، مگر کل تم تینوں سے وعدہ کیا تھا ہم جو کریں گے ساتھ کریں گے، کوئی کسی سے راز نہیں رکھے گا۔ آم کا ٹکڑا منہ میں ڈالنے پر اس کی آواز دب گئی۔ فاتر خاموشی سے دماغ میں مسئلے کا حل بن رہا تھا، جبکہ دبیر کی ساری توجہ متنفر گل جان پر تھی۔ اس کے ناخن کرسی پر لگے کپڑے میں مکمل دھس چکے تھے، دانت آپس میں پیوست تھے اور آنکھیں انگارہ نیلاہٹ میں سرخی پھیلتی اسے وحشتناک سا بنا رہی تھی۔ میں مانتی ہوں ہم زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہیں گے، مگر جب تک ہے ہمیں ان کے رواج کے مطابق چلنا ہوگا۔ کل بھمن نے ماہ نگار کو معاہدے کا پیغام دیا ہے۔ فاتر تم وہی تھے نا جب یہ سب ہوا؟ بتاؤ۔ ان دونوں کو پانی کا گلاس گٹاگٹ اندر اتارتے اس نے آگے کی گفتگو فاتر پر چھوڑ دی۔ دبیر سمیت وہ بھی گل کی حالت سے انجان نہیں تھا۔ بس ایک فاتر تھا، عقل کا اندھا، جسے اپنے سامنے بیٹھا پھٹنے کے لیے تیار آتش فشاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تم اناج کہاں سے لاؤ گی؟ آج گودام کی صفائی کے بعد بس 45% گندم بچتا ہے، اتنا تو ایک سال کے لیے کسی بھی قوم کو ناکافی ہے۔ گل نے سفید شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول دیے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور سب سے بڑھ کر غصہ کو اندر ہی اندر دبانے میں۔ ہم اناج نہیں، آگے ہوتے تھوڑی تلے ہاتھوں کی پشت رکھی، ہم کہانی بیچیں گے۔ فاتر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے سوالات کی آندھیوں میں تھا۔ المیرا ذومانی باتیں کرتی تھی اور وہ دو ٹوک بات کرنے والا مرد تھا۔ یہ وبا اس وقت مردوں کو مار رہی ہے، صرف مرد نہیں۔ دبیر کی آواز پر دونوں نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ آج 5 نئے لوگ بھی اسی مسئلے کی شکایت لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک عورت بھی تھی۔ دبیر بات ان سے کر رہا تھا، دیکھ گل کو رہا تھا۔ اب غصہ کر بھی دے عورت۔ کولیٹرل ڈیمیج۔ المیرا نے ہاتھ جھلاتے بات ہوا میں اڑا دی۔ دانستہ گل کو دیکھا، اس کا آگے پیچھے ہلتا وجود، مسلسل جھولتی ٹانگ اور جبر سے دبے ہونٹ۔ المیرا جانتی تھی اس غصے کو باہر کیسے نکالا جائے، انسان کی برداشت اس سے بہتر کون آزما سکتا ہے۔ آج یہ ترک پارٹی بڑی خاموش ہے، خیر تو ہے گولڈن گرل۔ گل نے آنکھ کے کنارے سے اسے دیکھا، کہیں تمہارے ساتھ دل دے چکے صنم تو نہیں ہو گیا؟ کانٹے کی مدد سے آم کے ٹکڑوں کو آگے پیچھے کرتے وہ گل کے غصے کو ہلکی ہلکی چنگاری دے رہی تھی۔ گل نے جواب نہ دیا، بس اسے گھورتی رہی، دبی کے نیم و انداز میں نہیں، سالم نگلنے والے گل کے انداز میں۔ تمہاری کیا رائے ہے محافظ؟ کمرے میں تناؤ ان دونوں کی الجھتی نگاہوں اور چھپے ہوئے تاثرات کی وجہ سے بڑھنے لگا۔ کچھ محسوس کرتے فاتر نے ہاتھ پہلے ہی دفاعی انداز میں بلند کر دیے۔ ویسے یہ وبا زیادہ پھیل رہی ہے، تمہیں نہیں لگتا میری حفاظت کے معاملے میں تمہیں سستی اور کاہلی سے کام لینا چاہیے؟ گلاس میں خالص شربت ڈالتے اس نے دستانے والے ہاتھ میں گھماتے بلند کیا۔ تڑپ تڑپ کر مرو گی؟ فاتر نے کرن کھاتے اس کے انداز میں چھپی پختگی دیکھی۔ المیرا قہقہا لگا کے ہنسی۔ گل کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اچھل کر اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے المیرا کی طرف لپکی اور دونوں طرف سے اس کی کرسی پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھررائی۔ حملہ اتنا آنن فانن تھا، فاتر اسے روک بھی نہ سکا۔ تم انسان نہیں حیوان ہو المیرا عنایت محسن۔ اس کا لہجہ کانپا، آنکھوں میں نمی آئی۔ تمہاری غلامی یہ فاتر اور دبیر کریں گے، مجھے اس بیہودہ عمل کو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ اتنا غصہ کہاں سے آیا تھا۔ یاسمین کے ملنے میں ناکامی کا دکھ، احسان کی لاش کو دیکھ کر کچھ نہ کر پانے کا دکھ، یہاں سے فرار ہوتے وقت المیرا کی دخل اندازی اور اپنے ارادوں کی ناکامی کا دکھ۔ وہ دکھ جب حد سے زیادہ بڑھ جائے تو غصے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ المیرا بہت چپتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، یہ وہ ہستی شریر المیرا سے مختلف تھی۔ گل واپس آ کر جگہ پر بیٹھو، فاتر نے تنبیہ کی۔ بیٹھوں اور تمہاری طرح عقل شعور اور اس لالچی کے قدموں میں رکھ دوں؟ پتہ نہیں فاتر اسلام تمہیں کس بات کا خوف لگ گیا ہے جو تم نے بنے بنائے پلان کو لات مار کر اس کی غلامی چن لی۔ وہ اپنی بے بسی پر چلائی۔ دبیر نے اس کے شور سے کانوں میں انگلی دھس لی۔ تمہیں لگتا ہے ہمیں بھگائے گی یہاں سے؟ یہ حقارت سے المیرا کی طرف اشارہ کیا۔
یہ حکارت سے المیرا کی طرف اشارہ کیا، مفاد پرست عورت ہمیں بھی کل کو مار کے یہاں بیٹھی آم کھا رہی ہوگی۔ المیرا نے معصومیت سے آم کی پلیٹ کو دیکھا۔ اب اس میں بیچارے پھلوں کا کیا قصور؟ کشتی کے بغیر تم کیا سمندر میں تیراکی کرتے یا کسی شارک کی سواری کرتے لیبیا تک جاتی؟ مصر کے مضافات میں اچھے فاتر سے کھڑوس فاتر بننے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ دور دور تک سمندر پھیلا تھا۔ گل بی بی، ہمارے پاس سواری نہیں تھی، راستہ ہمیں غیر معلوم تھا۔ یہاں طاقت جس کے پاس ہے، اگر ہم اسے بتائے بغیر فرار ہوتے تو یہ ملکہ والے ہماری بو سونگھتے پیچھے تک پہنچاتے۔ گل نے غصے سے رخ پھیر لیا، اور بالفرض تم بھاگنے میں کامیاب ہو بھی جاتی تو تم بغیر کسی اثاثے کے لیبیا میں اپنی بہن کو کیسے ڈھونڈتی؟ مجھے اسے نہیں ڈھونڈنا، مر جائے وہ میری طرف سے، مجھے واپس گھر جانا ہے، اینڈ دیٹس اٹ۔ چیختے ہوئے فاتر کی بات کاٹی۔ کمرے میں ایک دم ہی سناٹا چھا گیا۔ المیرا نے پلٹ کر دبیر کو دیکھا۔ دبیر نے کانوں سے انگلیاں ہٹاتے اسے، یہ اپنی گلجان ہی ہے نا، اشاروں میں پوچھا، جس پر دبیر نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے بے نامی کی موت نہیں مرنا، مجھے گھر جانا ہے۔ زمین پر بیٹھتے اس نے ہاتھوں کا حصہ ٹانگوں کے گرد مضبوط کر دیا۔ یہاں آتے اسے اپنے گھر کی گرمائش، خوشبو، فضا، یہاں تک کہ دھول مٹی پسینہ سب شدت سے یاد آیا۔ اتنا خیال تو اسے ملک سے دور رہتے نہیں آیا تھا جتنا جہاں دور ہونے پر محسوس ہوا تھا۔ تھکے قدموں سے فاتر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ گل بچوں کی طرح ٹانگ سینے سے لگائے فرش کو گھور رہی تھی۔ اپنے سب سے عظیم مقصد سے دستبردار ہونا آسان نہیں تھا۔ یہ عمل دل کا ایک حصہ کاٹنے جتنا تکلیف دہ تھا۔ تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ہی راستے ہموار کر رہی ہوں۔ المیرا نے اس پر اسی کی خواہش کا جال ڈالا۔ یہاں رہی تو وبا سے ماری جاؤ گی، اور اگر ان حالات میں ہم بھاگے تو غداری کی سزا میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ زمین پر اکڑو بیٹھی گلجان کو سمجھاتے اس کی لہجے میں مٹھاس تھی۔ پرستان کی پری اپنے اگلے شکار پر، پھر کیا لائحہ عمل ہے تمہارا؟ المیرا کی طرف سے پیٹھ کیے وہ فرش کو گھور رہا تھا، ہاتھ میں تھامے گلاس کو گول گول گھماتے اس نے اگلا جال بچھایا۔ جانتے ہو بھمن آنن فانن یمن کیوں گیا ہے؟ فاتر نے کندھے کے اوپر سے اپنی ملکہ کو دیکھا۔ المیرا کے آئیبرو استعجاب سے بلند ہوئے۔ یمن میں یک دم ہی 25 عورتیں نامعلوم طریقے سے مری ہے۔ فاتر اور گل دونوں نے بے وقت دبیر کو دیکھا۔ المیرا نے دبیر کی بات جاری رکھی، یہ صرف وہ نمبر ہے جو عام عوام کو بتایا گیا ہے، تخمینہ رقم اس سے کئی زیادہ، 100 سے بھی اوپر ہے۔ گل جہاں کھڑی ہوئی وہیں فاتر اس آفت کا سن کر ششدر رہ گیا۔ کل جو معاہدہ ہوا ہے تم تب وہیں تھے نا؟ المیرا نے پلیٹ خالی کرتے ایک طرف سرکائی۔ نگار نے وہ معاہدہ نہیں مانا تھا مگر اب مانے گی۔ اپنی کرسی پر پیچھے ہوتے اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ میرے پاس اسے منانے کے لیے ایک اور کہانی ہے۔ وہ مسکرائی تو آنکھوں کے کنارے چھوٹے ہوئے، ہونٹوں کے قریب بنتی ہنسی کی لکیریں مزید پھیلی۔ وہ کوئی مجبور شہزادی نہیں، ایک شاطر ملکہ لگی تھی۔ یہ ایک قطار دار میز کا منظر تھا۔ لمبی چوڑی میز کے اطراف میں بیٹھے وزراء اور مشیروں کی گردنیں اور نظریں سربراہی کرسی پر موجود ملکہ کے رعب اور عزت کی وجہ سے جھکی ہوئی تھیں۔ ہمارے یہاں مردوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، یمن میں عورتوں کی۔ ہمیں زمین چاہیے، انہیں اناج۔ ضروری تو نہیں ہم انہیں اناج ہی دیں۔ فاتر کے آئیبرو استعجاب سے اکٹھے ہوئے۔ ہم انہیں اناج بنانے والی بھی تو دے سکتے ہیں۔ ان تینوں کو المیرا کی رتی برابر سمجھ نہ آئی۔ المیرا ملکہ کے تخت پر بیٹھے ان سب کو اپنی حکمت عملی سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی، سب سن رہے تھے۔ ہمارے یہاں کھیتی باڑی کا طریقہ اور سلیقہ عورتیں جانتی ہیں۔ ہم یمن کے بادشاہ کو پیغام بھیجیں گے کہ ثقافت کو بڑھانے کی خاطر ہم اپنے زرعی راز آپ کو انسان کی صورت دے رہے ہیں۔ ٹھہر کر تینوں کو دیکھا۔ ہم اپنی کچھ عورتوں کی شادی ان کے کچھ مردوں سے کروا دیتے ہیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر کون کون سا جذبہ نہیں ابھرا؟ سوال، رشک، سنجیدگی، ناپسندیدگی، حیرت، سوائے ایک چہرے پر۔ وہاں اول تھا آخر غصہ رہا۔ اول سے آخر غصہ رہا۔ اس سے ہمیں بے انتہا فائدے ہیں۔ سنہرے گلاس میں مشروب ڈالنے کی آواز آئی۔ ایک تو ہمیں زمین مل جائے گی، دوسرا ہمارے پاس سنبھالنے کو لوگ کم ہوں گے، کم لوگ کم مسائل، تیسرا ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے، اور چوتھا اور میرا پرسنل فیورٹ، مشروب کا گھونٹ بھرتے وہ ہنسی، ہم ان کی جاسوسی بھی کروا سکیں گے۔ ماہ نگار ایک دم کھڑی ہوئی۔ المیرا کا مقصد پورا ہوا۔ اس کی بہن ماہ نگار سے ماہ انگارہ بن گئی۔ نگار نہیں مانے گی۔ بہت دیر بعد گلجان کی آواز آئی۔ وہ اب قدر سنبھلی ہوئی لگتی تھی۔ نگار نہیں، المیرا ملکہ ہے۔ گلاس کے کنارے دستانے والی انگلی پھیرتے کہا، لیکن سب یہاں نگار کی سنتے ہیں۔ ایک اور خوف، آج سے المیرا کی سنیں گے، بلا کی خود اعتمادی، اور اگر یمن کا بادشاہ نہ مانا تو گلجان اور اس کے خود ساختہ ڈر۔
تو میں کہوں گی ہماری گلجان کو اپنے حرم کا حصہ بنا لے۔ وہ ہنسی اور گلجان نے ناک غصے میں پھلا لی۔ مسئلہ ہوتا نہیں، اس جذباتی کے وسوسے پہلے جاگ جاتے ہیں۔ المیرا نے اب کے فاتر اور دبیر کو دیکھا۔ دبیر ہمیشہ کی طرح سم بکم، مگر فاتر کسی گہری سوچ میں تھا۔ المیرا نے مخاطب نہیں کیا۔ امپریس ہو گیا ہوگا مجھ سے۔ خود پر یقین تو المیرا پر ختم تھا۔ باب ملکہ۔ راہ میں چلتے کئی ساتھیوں پر آ جائے وبال، یا ٹوٹ جائے ملکہ ماہ کا خود پر افخار۔ آپ نے یہ ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم یہ ہونے دیں گے؟ یہ ہماری روایات اور یہاں کی موجود تمام عورتوں کی خواہشات کے بالکل متضاد ہے۔ اس جذباتی عورت کے کھڑے ہونے کے انداز سے کرسی ڈھہ گئی۔ ہماری اتنے سال یہی روایات رہی ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ جن مردوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، جن مردوں کی وجہ سے ہم اپنا ملک چھوڑ کر یوں خانہ بدوشی اختیار کر چکے ہیں، ہم انہی مردوں کو یہ اختیار دیں کہ وہ ہماری عورتوں کو بیاہ کے لیے چنیں؟ کیا ہمارے سروں پر سنگ نکل آئے ہیں، یا ہماری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ نگار کے بلند مضبوط لہجے پر سب کی گردنیں صرف اسی کی طرف بلند تھی سوائے ایک کے۔ المیرا نہ گھبرائی نہ شرمائی۔ ویسے بھی المیرا عنایت محسن گھبراتی کہاں تھی؟ کمال اطمینان سے اس نے نگار کی طرف ٹھنڈی یک نگاہیں اٹھائی۔ وہ اس رد عمل کے لیے تیار تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم کچھ ایسا ہی کہو گی نگار، لیکن اس وقت ہمیں اپنی روایات اور علم و تعلیم کو پس منظر رکھ کر بھوک، چھت اور ضروریات کو فوقیت دینی ہوگی۔ نگار نے رخ پھیر لیا۔ ہمارے بچے یہاں مر رہے ہیں، ہماری عورتیں یہاں بھوکی ہے، کچھ دن تک یہ انسان کا پیاسا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی المیرا مسکرائی، اور اس مسکراہٹ میں کچھ غیر آرامدہ سا تھا۔ انسان لالچ کا پرستار ہے۔ بھوک نامکمل ہو تو بھائی بھائی کا دشمن اور بہن بہن کے خون کی پیاسی بن جاتی ہے۔ نگار خاموش رہی۔ ملکہ کا رعب یا ادب تھا کہ وہ کچھ نہ بول سکی۔ المیرا نے گلا کھنکار کر موضوع گفتگو وہیں سے شروع کیا۔ اس کے بائیں کندھے پر کھڑی گل آج نہ گھبرائی اور نہ ہی اس کے قدم ڈگمگائے۔ شاید ان 3 دنوں میں وہ اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ اب ان کی چیخ و پکار اس پر بے اثر تھی۔ المیرا کی گردن بلند ہوئی۔ وہ ملکہ تھی، اپنے مقام سے باخبر۔ میں مانتی ہوں کہ جو میرا فیصلہ ہے بہت سی بغاوتوں کو ہوا دے گا، بہت سے لوگ ہمارے خلاف جائیں گے، مگر اس وقت ہمیں قوت تنفر کو چھوڑ کر قوت فہم سے کام لینا چاہیے۔ طنزیہ نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا جو یوں ہی کھڑی غصے سے ہنکار رہی تھی، اور پھر چہرہ ادوب کی طرف پھیرا۔ ادوب، تم یمن کے بادشاہ کو ہمارا پیغام دو، ان کو کہو کہ ہمیں ان کا معاہدہ قبول ہے، مگر کچھ شرائط ہماری بھی ہے۔ اگر وہ ہماری شرائط مان سکتے ہیں تو اپنا سفیر بھیج دے تاکہ ہم آگے کے عمل کے بارے میں سوچیں اور ماہ ملکہ کی یہ تنظیم آگے بڑھ سکے۔ کچھ وزراء نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ کچھ نے ملکہ کی بات پر گردن خم کر دی، اور کچھ البتہ نگار کی طرفدار تھے۔ یہ وہی تھی جو بغاوت کی متمنی تھی، یا وہ جو اپنی روایات کو نہ چھوڑنے کی پابند تھی؟ المیرا نے ایک دفعہ نگار کو دیکھا۔ یہ اشارہ تھا کہ کیا میری بات تمہیں منظور ہے؟ مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے، اور جس کو بھی ہوگا وہ آپ کے خلاف ہی بولے گا۔ مرد اور عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عورت مرد سے برتری کے لیے ہی بنی ہے۔ مرد اور عورت برابر ہی ہوتے ہیں نگار۔ ادوب نے اس کی بات کاٹی۔ نگار کو تو جیسے ایک نیا بہانہ مل گیا تھا، چاہے ظاہری اور ذہنی سطح پر نہیں، مگر قوت کو دیکھتے حقوق و فرائض کی برابری دونوں کا حق ہے۔ ایک ناپسندیدہ نگاہ اپنی ساتھی مشیر خاص پر ڈالتے اس نے ہوا میں ہاتھ جھلایا۔ تمہارے وہاں ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں مشیر خاص اس لیے بنایا ہے کہ اپنے ملک کی روایات ہماری طرز زندگی میں ملاؤ؟ المیرا زیر لب مسکرائی۔ لڑائی کرنے اور کروانے کا ٹھیکہ ابلیس نے اسے سونپا تھا۔ جب تم حق کی بات کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ لمحوں میں کمرے کا ماحول بدلا۔ آزادی رائے تو سب کے پاس ہے۔ مشورہ دینے کی آزادی انہیں ہے جو اس قابل ہیں۔ ہم ہر راہ چلتے کو اٹھا کر شاہی تخت کے دائیں جانب نہیں بٹھا دیتے۔ ادوب کا سارا اعتماد نگار کے ایک طنز نے جھاگ کی طرح بجھا دیا۔ المیرا کی مسکراہٹ کچھ مزید گہری ہوئی، جو نگار کی غصے سے ہوتی لال نظروں سے اس نے بچا لی۔ ادوب پر ایک تنبیہی نگاہ ڈالتے اس نے ملکہ کو تعظیم دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ المیرا نے نہ اسے روکا اور نہ کسی اور نے اس کی آواز دینے کی جرأت کی۔
یہ ملکہ کا ملاقاتی کمرہ تھا۔ یہاں مشیر خاص کا دبدبہ اور رعب کسی کام کا نہیں۔ اپنے تخت کے بازو پر ہاتھ رکھتے المیرا مکمل طور پر کھڑی ہوئی، جوڑے سے لٹکتا ریشمی پلو نیچے بہتا چلا آ رہا تھا۔ میں ملکہ ہوں اور آپ لوگ میرے وزراء اور مشیر۔ میں آپ لوگوں کی رائے کا احترام کرتی ہوں، مگر میں آپ کی خواہش کی پابند نہیں ہوں۔ گل نے آگے بڑھتے اس کا تخت ذرا سا پیچھے کھینچا۔ میں فیصلہ کروں گی، آپ سے مشورہ لوں گی۔ اگر آپ کے پاس میری تدبیر سے بہتر کوئی نتیجہ ہے یا تجویز ہے تو وہ آپ ضرور دیں، ہم اس پر ضرور سوچیں گے۔ مگر سب کی نگاہیں اس پر تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ آخری فیصلہ ملکہ کا ہی ہوتا ہے، اس نے آخر میں ہر لفظ کو رک کر پورے وزن سے کہا۔ اپنا لباس سنبھالتے ایک طرف ہوئے، تخت کو چھوڑتے وہ اپنے حجرے کی طرف بڑھی اور گل کو پردہ ہٹانے کا اشارہ کیا۔ آپ جو کر رہی ہیں ملکہ، یہ نہ آپ کے لیے مفید ہے، نہ ہمارے لیے، اور نہ اس ریاست کے لیے جو پہلے ہی اپنے آخری کچے ستونوں پر کھڑی ہے۔ المیرا نے گردن پھیر کر نہایت آرام سے طبیب اول غمار کو دیکھا۔ ملکہ کی چھوٹی آنکھوں میں کوئی نفرت، غصہ یا غرور نہیں تھا، وہاں وہی طنزی یا شرارتی مسکراہٹ تھی جو المیرا کی وجہ شہرت تھی۔ غمار البتہ سخت متوازن نظروں سے اس کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے سالم نگل جائے گی۔ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا؟ المیرا نے کچھ دیر نظریں ملائی رکھی۔ تو پھر تم ملکہ بن جاؤ، بڑے نزاکت سے اپنا پلو آگے کرتے کہا، اور کمرے سے ایک طرف ہٹائے ہوئے پردے کے ذریعے باہر نکل گئی۔ ملکہ جا چکی تھی اور یہ اشارہ تھا کہ تم بھی اب اپنا راستہ ناپو۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اس بار سے میں ہفتے میں 2 ویڈیو آپ کو دوں گی جیسے کہ میں نے کہا ہے، تو یہ سیٹرڈے اور سنڈے دونوں دن ملے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔